رسول اللہ کی زندگی کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جب فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ ہے۔ میں جب بھی تنور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو تنور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے۔ وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دیں گے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی بات سن کر اپنا سر کو جھکا دیتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے زاروقتار آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگتا ہے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے فرمایا، تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے یہ کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا، اس دعوت میں سے کھایا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر آیا ہوگا، نہ ہی اس نے کچھ کھانے پینے کو ملا ہوگا۔ اس کی مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ ہیں، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس بندے نے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دنیا کی مثال جس کو دیکھ کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس قوم جنہوں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہ وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور دین حق میں لے کر آیا، اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو حق لے کر آیا انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا۔
جزاک اللہ خیر. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.